حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ، کہ اگر مومن جان لیتا، ایمان والے لوگ یا مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس کس قدر عذاب ہے، رب تعالیٰ کے پاس کس قدر عذاب ہے، تو فرمایا کبھی بھی کوئی مومن جنت کی امید نہ رکھتا، اس قدر اس کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے کہ کوئی بھی مومن کبھی بھی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اگر مومن کو پتہ چل جائے اور مومن جان لے اس بات کو، ایمان والے کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایمان والا اس بات کو جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر عذاب ہے، تو کوئی بھی مومن یہ امید نہ رکھے کہ اس کو جنت ملے گی۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے، تو کوئی بھی کافر نا امید نہ ہو جنت سے، کافر بھی یہ محسوس کرے گا کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے، یعنی کہ اس کے عذاب کی طرف جب دیکھیں، اس کی سختی کی طرف دیکھیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مومن بھی امید نہیں رکھے گا کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اپنے اعمال کردار کی وجہ سے ویسے ہی نہیں جانا نا۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، یا کہ آپ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے؟ حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ اعمال جو ہے نا، یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، انہی اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی۔ یہ اعمال جنت کا سبب اس حوالے سے بنیں گے کہ ہم عمل کریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق چلیں گے، تو یہ اعمال اللہ کی رحمت کا سبب بنے گی، پھر اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ اس وجہ سے عمل کرنا نہیں چھوڑنا۔ کوئی کہے کہ جب عمل کی وجہ سے جانا ہی نہیں جنت میں، کوئی بھی چاہے انبیاء بھی ہیں وہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، تو پھر عمل کس چیز کا؟ عمل پھر کیوں کریں؟ اگر کسی کی طبیعت میں یہ چیز آ جائے بھئی یہ غلط ہے، عمل کی وجہ سے تو اللہ کی رحمت ملنی ہے، اللہ کی رحمت سے حصہ ہی ملنا ہے، تو عمل کی وجہ سے ملنا ہے، تو فرمایا کہ ہر کوئی جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ اعمال جو کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا تو ہم صبح اٹھے، وضو کیا، مسجد کی طرف آئے، نماز ادا کی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت پہلے ہوئی پھر ہم نے عمل کیا، تو عمل جو کر رہے ہیں اس کی رحمت کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ہم نے عمل اور زیادہ کرنا، اس طرح فرمایا کہ ہمیشہ عمل کرتے رہو، لیکن عمل کی وجہ سے جنت میں ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، تو اس کا عذاب اس قدر ہے۔ فرمایا کہ اگر مومن جان لیتے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے، تو کوئی بھی مومن جنت کی امید نہ رکھے، اور فرمایا اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اگر کائنات کے سارے کافر یہ جان لیں کہ اس کے پاس کس قدر رحمت ہے، کتنا وہ کریم ہے، تو پھر فرمایا کہ کوئی بھی غیر مسلم کافر مشرک جنت میں جانے کے لیے نا امید نہیں ہوگا، وہ بھی سمجھے گا کہ ہم بھی جنت میں ہی داخل ہو جائیں گے، اس قدر اس کی رحمت وسیع ہے۔ تو انسان کو ان دونوں معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے، بالکل بے دھڑک ہو کہ اعمال بھی نہ چھوڑ دے کہ کوئی نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، نہیں، اس کے عذاب کی طرف بھی توجہ رکھے کہ وہ قہار و جبار بھی ہے، جس طرح کہ وہ رحمان و رحیم ہے اسی طرح وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی اگر رحمت برس رہی ہے، وہ کرم فرما رہا ہے، تو اس کی پکڑ بھی ہے، وہ گرفت بھی اس کی آ سکتی ہے۔ تو لہذا ان دونوں چیزوں کو، جب بھی کوئی ہم سے غلطی سرزد ہو رہی ہے، کوئی خطا ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت اللہ کی وصف قہاریت و جباریت کی طرف دیکھیں کہ اگر ہمارے وہ اس غلط کردار کی وجہ سے ہماری گرفت کر لے، ہمیں پکڑ لے، تو کیا بنے گا؟ اور جب ہم کچھ اچھائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، پھر اس کی وصف رحمان و رحیم کی طرف دیکھیں کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ ہاں خطا ہو گئی، اس کے بعد
توبہ کر رہے ہیں، ندامت و شرمندگی ہے، پھر اس کی رحمت کو پکاریں، رحمان و رحیم وس کو پکاریں، تو وہ یقیناً انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کہہ دینا کہ میں پوری کائنات کو جنت عطا کروں گا، ایک انسان کو جہنم میں بھیجوں گا، تو میں اس کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہوں، میں محسوس کروں گا کہ شاید کہ جس کو اس نے جہنم میں بھیجنا ہے نا وہ میری ذات ہی ہے، اس قدر میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اگر اس کے برعکس ہو جائے، اللہ فرمایا کہ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دوں گا، ایک انسان کو جنت عطا کروں گا، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت پر اس قدر امید رکھتا ہوں کہ میں محسوس کروں گا کہ جو جنت میں ایک جانے والا انسان ہے وہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یعنی اس کے عذاب کا اتنا خوف اور اس کی رحمت پر اس قدر امید، یہ دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اس کے عذاب سے بے دھڑک ہو جائیں کہ کوئی نہیں جی بس وہ جو کر رہے ہیں کرتے جاؤ، وہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کچھ وعدے بھی کر رکھے ہیں کہ یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ اس نے جو وعدے کر رکھے ہیں اب وہ تم جو چاہو کرتے پھرو، بس وہ اس کی رحمت کی طرف ہی نظر ہو اور اپنے کردار کو بہتر نہ کریں، تو یہ انتہا کی بے حسی اور بے حیائی کا عالم ہے۔ بلکہ ہم نے ان دونوں اوصاف قہار و جبار اور رحمان و رحیم دونوں کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ وہ ممکنہ صورت ہے کہ میں جب اس کے سامنے جاؤں وہ وصف قہاریت و جباریت میں ہو تو کیا بنے گا۔ دعا یہ کیا کریں کہ اے پروردگار جب تیرا میرا سامنا ہونا تو وصف رحمان و رحیم میں ہو، بس تو کریم ہو، اس وقت جب میں تیرے سامنے آؤں تو مجھے ویسے ہی معاف کر دے، میرے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، میرا کوئی کردار اچھا نہیں ہے، اگر کوئی عمل نیک کر رہے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے، تو اس کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے قہار و غضب سے اس قدر ڈرو کہ اگر تم جان لیتے کہ اس کا عذاب کتنا ہے تو مایوس ہو جاتے، جنت کی امید چھوڑ دیتے تم، اس قدر اس کے پاس عذاب ہے۔ تو پھر یہ اپنی منمانی سے جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے والے اس روایت کو دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں کہ کوئی عمل نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، بس آپ آ گئے ان کے پاس تو اب یہ جنت کے مالک انہوں نے تقسیم کر دی ٹکٹ جنت کی، اب جنتی ہو گئے، جو چاہو کرتے پھرو۔ تو وہ سن لیں، فرمایا ایمان والے مومن اگر اللہ کے عذاب کو جان لیتے تو وہ جنت سے مایوس ہو جاتے، نا امید ہو جاتے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس قدر عذاب ہے اس کا۔ اور پھر رحمت کے ساتھ فرما دیا وہ کریم بھی اس قدر ہے کہ ہم امید رکھیں گے اور یقین رکھیں گے وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ کافروں کو اگر اس چیز کا علم ہو جائے کہ وہ کس قدر مہربان ہے، میرا الرحمہ کتنی رحمت ہے اس کے پاس، تو غیر مسلم کافر مشرک بھی جنت میں جانے کا یقین رکھیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا میں نے اور آپ نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے وصف قہاریت و جباریت سے پناہ مانگنی ہے اور اس کے وصف رحمان و رحیم کو طلب کرنا ہے، یہ طریقہ ہے بہترین، نہ کہ ایک ہی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ساتھی بس صرف اللہ قہار و جبار ہے، وہ پکڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، فلاں فلاں، ایسا نہیں ہے، وہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ اور ایک طرف محض یہ کہ بس وہ رحمان و رحیم ہے، بہت کریم ہے، بس آپ نے تھوڑا ایک لمحے کے لیے آگے، اب جو چاہو کرتے پھر وہ معاف کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دونوں غلطی بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات کو سیریس لو، خطائیں ہو رہی ہیں تو اس کے وصفہ قہاریت و جباریت کو دیکھو، وہ تمہاری گرفت کر سکتا ہے۔ نیکیاں کر رہے ہو، اچھائیاں کر رہے ہو اور عبادات کر رہے ہو تو اس کے وصف رحمان و رحیم کو دیکھو، وہ کریم ہے، تمہیں اپنے کرم سے یہ تمہیں سعادت عطا کر رہا ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو۔ تو اس حوالے سے میں نے اور آپ نے اپنے کردار پر کبھی نہیں توجہ کرنی کہ ہم کس قدر نیکیاں کر رہے ہیں، نا، اس کی رحمت کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب خطا ہو جائے تو اس کے دوسرے اوصاف کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کے پکڑ بھی بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ تو اس حوالے سے میں نے اور آپ نے لازماً توجہ رکھنی ہے۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر